سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. بچیاں جا رہی ہے کہ کچھ تعویذ دے دو اچھا رشتہ آ جائے، رشتے سے پہلے اس پر وبال آ جاتا ہے. یہ صورتحال ہے. اور اب تو ہم سن رہے ہیں، سنا ہے ہم نے، اب تو مسلمان مسلم عورتیں پنڈتوں تک کے پاس، سادھوؤں تک کے پاس جاتی ہیں. کیا دین آ گئے اللہ کے بندو. آپ سے پوچھتا ہوں یہ رشتے کیا ہیں؟ چلے بات آ گئی تو یہ رشتے کیا ہیں؟ یہ رشتے آسمانوں سے بن کر آتے ہیں. یعنی جس کی قسمت میں جو لکھ دیا گیا، کروڑوں رکاوٹیں ہیں، ملنا اسی نے. اب جب آسمانوں سے لکھ دیا گیا ہے تو ملنا ہے. پھر اس کے بعد دو چیزیں، ایک تو شادی کا وقت آنا اور دوسرا قسمت کے پارٹنر کا آپس میں مل جانا. وقت آ گیا، مل گیا، ہو گئی شادی. آپ کو اس کا کیا ٹینشن ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ کے کام میں آپ کیوں مخل ہیں؟ بس آپ اتنا کریں، دیر ہو رہی ہے تو گڑ گڑائیں اللہ جلدی کر دے، کیونکہ دعائیں تقدیر بدل دیتی. جلدی کر دیں، آپ اللہ سے عرضی کریں، کسی صاحب دل سے دعا کرائیں. اور ایک بات آپ سے یہ بھی کہہ دوں، اگر کوئی صاحب دل نہیں ملتا پھر کہتا ہوں مزارات پر جاؤ. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ولیوں کے آستانے پر جانا ایسے ہی ہے جیسے ان کی ظاہری حیات میں جانے سے فائدہ ملتا تھا، بعد وصال جانے کا بھی وہی فائدہ ہے. سلطان المشائخ حضرت سید نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء جب بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ جاتے تھے تو کبھی اندر نہیں جاتے تھے، ہمیشہ چوکھٹ سے جا کر کے فاتحہ پڑھتے تھے. اب آپ جو لوگ گئے ہیں مہرولی شریف وہ جانتے ہیں کہ سرکار کی چوکھٹ سے مزار کتنی دور ہے. ان چیزوں کو آپ لوگ مانے نہیں مانے اپنی آپ کی بات ہے. اور ایک بات یہ یاد رکھنا، پوری تقریر لوگ مان جائیں یہ ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب ولیوں کی بات کرتے ہیں تو بہت مبالغہ کرتے ہیں. ہم نے کہا جس دن تو ولی کو سمجھ لے گا میں کم بول رہا ہوں تو زیادہ بولے گا. ہاں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی، میرے ولی میری قبا کے چادر غیرت کے نیچے چھپے. ارے نادان، جو میری قبا کے نیچے چھپ جائے تو اس کو نہیں پہچان سکتا. جو خدا کی قبا غیرت کے نیچے چھپے ہو تو ان کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ ولی کو پہچاننے کے لیے کم سے کم ولی بننا پڑتا. کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ غوث پاک کو زیادہ بڑھا کے پیش کر رہا ہے ہندوستان میں، ایک قادری ہونے کی وجہ سے کہہ رہا ہے. میں نے کہا تیرا منہ دیکھ، واللہ قادری ہونے کی وجہ سے نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، میں کیا مبالغہ کروں گا. تو کہا جب کہا نا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو شرک کر دیا. میں نے کہا ملا جی تو نے سمجھا کیا ہے غوث پاک کو؟ یہی تو توحید یہاں سے بیان ہوتی ہے. کہا غوث پاک نے مردہ زندہ کیا تو شرک ہو گیا، یہ کام تو اللہ کا ہے. میں نے کہا اللہ دکھائی نہیں دیتا، سجائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا. جو سنائی دے وہ اللہ نہیں، جو دکھائی دے وہ اللہ نہیں، جو سجائی دے وہ اللہ نہیں، جو سمجھ میں ہے وہ اللہ نہیں، جو گمان میں ہے وہ اللہ نہیں، جو وہم میں ہے وہ اللہ نہیں. تو پھر اللہ کو پہچانے کیسے؟ تو اللہ نے اپنے دوست تمہارے درمیان دے دیا. عبد القادر ٹھوکر لگائیں گے، قم بسم اللہ کہہ کے مردہ زندہ کریں گے. تب پتا چلے گا جب عبد القادر کی شان کا یہ عالم ہے تو اس کو بنانے والے قادر کی شان کا عالم کیا ہوگا. نابالغ محققین کو توحید کیا پتا؟ انٹرنیٹ پر جو نابالغ محققین بیٹھے انہیں توحید کیا پتا جنہیں خود کی اردو بھی صحیح نہیں ہے. توحید تو ان سے لینا چاہیے جنہوں نے واقعی توحید کا جام پیا ہے. ہم کہتے ہیں صابر پاک نے اپنا جنازہ خود پڑھایا تو مذاق اڑاتے ہیں یہ کیا ہو گیا کوئی اپنا جنازہ خود پڑھا سکتے ہوئے. کہ ملا جی یہی توحید کا درس ہے. جب صابر کی یہ شان ہے تو صابر کو بنانے والے کی شان کا عالم کیا ہو. توحید یوں بیان ہوتی. آپ کو کیا پتا ہے اس کا؟ توحید آپ کو کیا پتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ ٹھوکر کھا گئے اس میں. یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جن کے چراغ روشن توحید کی روشنی سے منور ہے.
یہ دل سے دل کے چراغ جلتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلتی ہے. اولیاء اللہ کے پاس جاؤ انشاءاللہ جیسے حیات میں فیض ملتا تھا بعد وصال بھی ملتا. اچھا حیرت کی بات یہ ہے مجھے کوئی ولی ایسا نہیں ملا جو مزار پہ نہ گیا ہو. کوئی ولی ایسا نہیں ملا، بلکہ ولی تو ولی سید الانبیاء بھی. پہلا سفر کیا تو بابا جان کے مزار پر گئے، حضرت عبداللہ کے مزار پر گئے نا پہلا سفر. پھر سفر حج حجۃ الوداع کیا تو امی کے مزار پہ گئے. پھر اس کے بعد شہدائے احد کے مزارات پر حضور جاتے رہے، بقی والوں کے مزار پہ جاتے رہے. اب نبی جاتے تھے تو اب کس کو میں کہوں، کس کی دلیل پیش کروں، کس کی پیش کر سکتا ہوں، کس کی پیش کروں. حضور کی بات آ گئی. لیکن بات آپ کو بتاؤں اگر اور آگے چلیں، سفر معراج میں بھی حضرت موسیٰ کے مزار سے گزر رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نے موسیٰ کو اندر نماز پڑھتے دیکھا. ایسے ہی نشیمن پہ بجلی گرائی ہے، خارجیت کے نشیمن پر کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے. رسول اللہ فرما رہے میں نے اندر نماز پڑھتے دیکھا. کہا مٹی میں وہ ملتے ہیں جن کے عقیدے مٹی میں مل جاتے ہیں، یہ اللہ والے نہیں ملتے مٹی میں. یہ تو رہتے ہیں خدا کے یار ہیں، خدا کے دوست ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. نادان، ارے جو کسان کے بوئے ہوئے دانے کی حفاظت کرنا جانتا ہے وہ اپنے یاروں کے جسم کی حفاظت کیوں نہیں کرے. یہ توحید ہے، توحید اس کو کہتے ہیں. آپ بھی تھوڑا سنبھلو. جس کو لپن چھپن کرتے دیکھا اس کے پیچھے چلے گئے. ایسے نہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر. ایک موقف اختیار کرو، اسی پہ ڈٹے رہو. وہ موقف کون سا ہے؟ وہ ہمارے بزرگوں کا موقف ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. حضرت محبوب الہی. اچھا یہ بھی بتا دو، چلیں اب آئی فہرست ہی پڑھ دیتا ہوں آج کی. کون کون گیا مزار؟ سرکار علیہ السلام گئے ہے نا. پھر اس کے بعد صدیق اکبر حضور کے یہاں بھی آتے رہے، احد بھی جاتے رہے، بقی بھی جاتے رہے. فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی سب جاتے رہے. اس کے بعد غوث پاک سیدنا معروف کرکھی کے مزار پہ جاتے تھے تو 1 میل دور سے اپنے جوتے اتار کے اپنی بغل میں ڈال لیتے تھے. آپ سے پوچھتا ہوں جو مر کے مٹی میں مل جاتا ہے اس کا بھی کوئی اتنا ادب کرتا ہے؟ اپنے جوتے اتار کے اپنی اور سواری سے نیچے اتر جاتے ہیں. یعنی کہ جاؤ تو دھکم پیلی کے لیے نہیں، ادب سے جاؤ. ولی کے یہاں جو جتنے ادب سے جائے گا وہ اتنے مرتبے پائے گا. میرے بھائی ان کی ایک نظر کی بات ہے، ان کی نظر جس طرف اٹھ گئی خدا کی نگاہ کرم ادھر ہوئی. آپ سمجھ کیا رہے ہیں؟ عقیدہ مضبوط کرو، یقین مضبوط کرو. بات آ گئی تو اس لیے عرض کر رہا ہوں. اور سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے مشائخ میں سب سے زیادہ اگر کسی کے مزار سے برکت ملی ہے تو وہ سیدنا معروف کرخی کا مزار ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ مزار پہ گئے، حضرت سرکار غریب نواز 90 لاکھ کو ایمان کی دولت دینے والے خواجہ جب ہندوستان آئے تو لاہور میں سرکار داتا علی حجویری کے مزار پر حاضری دی. اور حاضری دے کر کے صرف فاتحہ پڑھ کے چلے نہیں، ایک 40 دن تک چلا کیا اور جو فیض ملے اس کو بیان بھی کیا. کہتے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. آج بھی یہ 2 مصرے داتا صاحب کے مزار پہ لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس مزار کی زیارت کی تمنا تھی سب کی کرا دی. دعا کریں 2 آستانے رہ گئے ہیں اس کی حاضری ہو جائے. ایک تو داتا صاحب ہے اور دوسرے میرے بابا سرکار فرید ملت والدین خواجہ فرید الدین چشتی. سلسلہ چشتیہ میں یہ وہ ہستی ہے. سرکار میں وہ الہی کہتے ہیں جیسے نام فرید ہے ویسے ذات بھی فرد فرید ہے، کوئی نہیں ہے ان جیسے. بڑی عظیم ہستی ہے. اللہ دل میں تمنا ہے موت سے پہلے یہ 2 آستانوں کی حاضری نہیں ہو سکتی. 2 مصرے لکھے ہوئے گنج بخشے میرے غریب نواز نے فرمایا. آج بھی غریب نواز کا چلہ وہاں موجود ہے. کیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. کیا کہتے ہیں؟ یہ فیوز و برکات کا خزانہ ہے، خزانہ. غریب نواز چلا کر کے فرما رہے ہیں یہ فیوز و برکات کا خزانہ
جسے داتا علی حجویری کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جو ناقص لوگ ہیں ناقص ان کے لیے داتا پیر ہے پیر، اور جو کامل ہے ان کے لیے بھی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ غریب نواز نے زیارت کی، سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے غریب نواز کے حاضریاں دی، بختیار کاکی کے مزار پہ بابا فرید نے حاضری دی، سرکار نظام الدین نے حاضری دی، نظام الدین اولیاء کے آستانے پر امیر خسرو نے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے حاضری دی، سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کے آستانے پر حضرت سیدنا بندہ نواز کے سدراز نے حاضری دی، بندہ نواز کے سدراز کے آستانے پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے حاضری دی۔ اس طریقے سے ایک سلسلہ ہے، بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتے رہے، حاضریاں دیتے رہے۔ اب سنیے تو محبوب الہی دور سے فاتحہ۔ اچھا ہمارے یہاں بھی یہ بہت سی بدعت ہو گئی ہے کہ لوگ جاتے ہیں تو سجدہ کرتے، لوگ جاتے ہیں تو ہمارے بزرگ لوگ کہتے کہتے تھک گئے کہ مزار پہ سجدہ مت کیا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے پورا رسالہ لکھا الزبدۃ الزکیہ، سجدہ تعظیمی کی حرمت پہ پورا رسالہ لکھا، مت کیا کرو۔ بزرگوں کے یہاں جاؤ، ادب کرو، احترام کرو، چوکھٹ چومو، چادر چومو، سجدے مت کرو۔ ویسے میرے خیال سے 98% لوگ نہیں کرتے ہیں، 2% لوگ کرتے ہیں، بیچارے ان پڑھ ہیں، وہ نہیں جانتے تو لیکن لوگ اسی کو دلیل بناتے ہیں۔ لیکن چھوڑیے ابھی کیا بات کریں، عنوان تشنا رہتا ہے، ٹائم جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا بزرگان دین کتنا ادب کرتے تھے۔ محبوب الہی بابا قطب دادا پیر کے یہاں فاتحہ پڑھنے جا رہے، کہاں سے فاتحہ پڑھے؟ چوکھٹ سے۔ کبھی مہرولی شریف جانا تو دیکھنا کتنی دور ہے چوکھٹ۔ ایک دن اچانک خیال آ گیا اتنی دور سے میں فاتحہ پڑھتا ہوں، پتہ نہیں حضرت کو خبر ہوتی بھی کہ نہیں ہوتی۔ بھئی اب انسان ہے، انسان کا دل ہے، انسان کا اپنا ذہن ہے، خیال آتا ہی رہتا ہے۔ خیالات تو خیالات ہیں، خیالات کے لیے کیا ہے؟ خیال آیا بس میں اتنی دور سے غیاث پور سے فاتحہ پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو حضرت کو خبر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بس یہ سوچ کر گھر کی طرف گئے، خانقاہ میں جا کر کے آنکھ بند ہوئی تو خواب میں ایک بابا قطب تشریف لائے، فرمایا تو جسم سے آتا ہے، میں دل سے آتا ہوں۔ اور یہ مت سمجھنا کہ مجھے خبر نہیں ہوتی، جب آپ غیاث پور سے نکلتے ہیں تب سے ہماری نگاہ میں رہتے ہیں۔ یہ ہے بزرگان دین، یہ بزرگان تو جایا کرو۔ اب تو یہ جو بات ہو رہی ہے نا، بات دور نکل گئی کہ رشتوں کے لیے آپ پریشان ہیں، دعا کرو تقدیر بدلے گی۔ بچے نہیں ہوتے، دعا کرو تقدیر بدلے گی، دعائیں تقدیر بدلتی ہے۔ سادھوؤں کے پاس کچھ نہیں رکھا، جادوگروں کے پاس کچھ نہیں رکھا، جاہل ان پڑھ گنوار باباؤں کے پاس کچھ نہیں رکھا۔ جو باعمل لوگ ہیں ان کی بات نہیں کرنا، ان لوگ برا نہیں مانے، آپ باعمل لوگ، نیک لوگ، متقی لوگوں سے دعائیں لیں، اس کی برکت نہیں آپ کو نصیب ہوگی۔ اور اولیاء اللہ کے آستانوں کے تو فیوز و برکات عام ہے، بلکہ سرکار غریب نواز کی چوکھٹ کے بارے میں امام اہل سنت لکھتے ہیں جب وہاں جا کر کوئی دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، پھر غریب نواز کے صدقے میں ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی نے ان کی ترجمانی کی ہے، خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے بھائی وقت ہوتا تو میں بتاتا، اکبر بادشاہ کو جانا پڑا، گیا، اولاد ملی بھی اس کو۔ جو اس کے یہاں سلیم پیدا ہوا نا، وہ سلیم کس کی دعا سے پیدا ہوا پتہ ہے؟ حضرت شیخ سلیم چشتی جو بابا فرید کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے دعا کی اور دعا کر کے فرمایا بچہ اسی وقت پیدا ہوگا جب تو ہمارے مرشد غریب نواز کے یہاں سفر کرے گا، وہاں جا۔ یہ کیوں تھا پتہ ہے؟ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اکبر، اور اس کو اولاد نہیں تھی۔ دیکھو یہ بھی خدا کی شان دیکھو، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور ایک بچہ پیدا نہیں کر سکا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خود مغرور اور گھمنڈی لوگوں کو اللہ اتنا مجبور کرتا ہے کہ تو کیا گھمنڈ کر رہا ہے، ایک بچہ پیدا کرنے کی تیرے اندر طاقت نہیں، اتنا کمزور ہے۔ آج بھی ایک ملک کا وزیر ایسا ہے جو بڑا گھمنڈی ہے، لیکن اس کے گھر میں کوئی اولاد نہیں اور قیامت تک کبھی کبھی ہو بھی نہیں سکتی۔ کہاں ہے؟ گوگل پہ جا کے سرچ کرنا، ہم سے زیادہ گوگل آپ چیک کرتے، کون ہے ذرا تلاش کرنا۔ خدا گھمنڈ کو کیسے توڑتا ہے، خدا کیسے گھمنڈ کو چکنا چور کرتا ہے۔ تو وہ بھی تھا اور اس کو بھی اولاد نہیں تھی، بہت تلاش اور بہت کوششیں کی، ناکام رہا، ناکام رہا۔ ایک بڑا قریبی تھا مصاحبین میں سے، اور وہ شیخ سلیم چشتی کا مرید تھا۔ اس نے کہا کہ ذل الہی، اس نے کہا بھائی میں نہیں کہہ رہا، اس نے کہا ذل الہی اگر جو ہے وہ آپ
میری بات پہ ناراض نہ ہو تو آپ کو اولاد ہو سکتی. دیکھو ولیوں کو ماننے والوں کا یقین کتنا پختہ ہوتا ہے. اور آپ سے یہی کہتا ہوں یقین ہوتا ہے تو اللہ بھی دیتا ہے, یقین ہوتا ہے تو رسول اللہ بھی دیتے ہیں, اور یقین ہوتا ہے تو ولی اللہ بھی دیتے ہیں. یقین نہیں ہوتا تو پھر کہیں سے نہیں ملتا, ادھر ادھر بھٹکتے رہتے. ہاں بھٹکنے والے کیا بھٹکتے ہیں, بھٹکنے والے یہ بھٹکتے ہی رہتے ہیں. بھٹکو مت, یقین پیدا کر. حضور شیخ الاسلام میرے مرشد اجازت کے 2 مصرے بڑے خوبصورت ہیں, کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں, اگر مگر کے سوا کچھ نہیں, برباد ہے تباہ ہے, کچھ نہیں ہوتا. یقین پیدا کر, یقین نے بہت کچھ دیا ہے. یقین کی بات بتاؤں, اب ہم عنوان سے دور ہوں لیکن بتاؤں گا. اس کی وجہ ہے کہ میں کوئی باضابطہ مقرر نہیں, یہ ساری ضابطگی مقرر لوگ کے لیے, اپنے فقیر لوگ ہیں, جو منہ میں آئے شریعت کی روشنی میں بتا دیا جائے تاکہ کسی کی اصلاح ہو جائے, ہے نا. بالکل اصول ضابطے سے وہ چلتے ہیں جو باضابطہ خطیب ہوتے ہیں. یہاں کوئی اطابت خطابت کچھ نہیں, یہ فقیری ہے, دل سے نکل رہی ہے, آپ کے دل کے اندر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بس یقین دیکھو, یقین کہاں تک پہنچا. کہتے ہیں حیدرآباد کے نواب تھے, اور نواب بڑے, آپ تو جانتے ہیں منچلے ہی لوگ ہوتے تھے, منچلا پن ہوتا تھا نوابوں کے اندر. تو نواب صاحب کے یہاں بھئی گفتگو پوری, ٹائم ختم ہو گیا, بات پوری کر دوں. تو پھر آپ لوگ لائٹ سے کیوں پریشان ہیں, یہ لائٹ آتا جاتا رہے گا, یہ دل کا نور تھوڑی ختم ہونے والا ہے. آپ اپنی توجہ ادھر ہی رکھیں نا, بات پوری ہوتی ہے. میں بات کروں, ذرا پیچھے والوں کی اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کے اشارہ کرے. تھکے تو نہیں, نہیں تھکے, یہ لوگ تھکے کیا نہیں, آپ لوگ تھکے ہو تو بھی. وہ منچلا پن تھا نوابوں میں, نوابوں کا منچلا پن مشہور ہے, اگر وہ بتاؤں تو پھر ایک لمبا ٹائم چاہیے, لیکن وہ نہیں تذکرہ کرتا. لیکن ان کو جانا تھا مدینہ منورہ, حج کرنا تھا, مدینہ شریف جانا تھا. نواب صاحب کے یہاں ایک نوکر رہتے تھے, نوکر. اس نوکر کا نام تھا برہ, برہ, اس کا نام ہی برہ رکھا تھا, برہ. وہ برہ تھا بڑا بھولا بھالا. کچھ لوگ ایسے بھولے بھالے ہوتے ہیں نا جن سے سب دل لگی کرتے ہیں, سب مذاق اڑاتے ہیں, سب ان کی اڑاتے رہتے ہیں. تو برہ بھی ایسا بھولا بھالا تھا, سیدھا سادہ تھا کہ سب اس کی مذاق اڑاتے تھے, اس کی مزہ لیتے تھے, دل لگی کرتے تھے اس کے ساتھ. تو جب حج کو جانے لگے تو مدینہ شریف جانا تھا, حج کو جانا تھا, تو نواب صاحب نے کہا یار اتنا لمبا سفر ہے, مہینوں لگ جائیں گے, تو برہ کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں, کیونکہ راستے میں اس سے ہنسی مذاق کریں گے تو ذرا ٹائم پاس ہوگا. بھائی لوگ ہنسنے بولنے والے ہوتے ہیں تو ٹائم پتہ نہیں چلتا. جیسے ہمارے وقار بھائی جب یہ جلسے میں ہوتے ہیں, نظامت کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہٹے نہیں, مقرر ہی نہیں آئی, انہی کو کھڑے رہنا چاہیے, ہے نا. محبت کرتے ہیں آپ لوگ ان سے, یا ساتھے بھی رہتے ہیں آپ. تو ایسا ہنسنے بولنے والا مزہ آتا ہے سب کو. بھائی دل ہے تو دل لگی بھی ہونی چاہیے نا. یہ گردن لٹکا کر بیٹھنے کی بدعت بعد میں شروع ہوئی ہے. ہمارے سب بزرگ لوگ زندہ دل رہے, اور زندہ دل زندہ دلی کا نام, زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے. ہاں, تو دل لگی کرنی تھی. دیکھو قسمت کی بات, تقدیر کی بات, کیا کسی کا بھولا پن اس کو مدینے لے گیا, کسی کی سادگی مدینے لے گئی. پتہ چلا مدینے شریف جانے کے لیے پیسے نہیں, ان کے کرم کی ضرورت ہے. بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے. پھر کیا ہوا, سفر میں لے گئے ہنسنے بولنے کے لیے, ہنسی مذاق کے لیے. برہ ساتھ گیا, بھولا بھالا آدمی تھا, خدمت بھی کرتا تھا, ہنسی مذاق بھی چل رہی تھی. مدینہ شریف پہنچ گیا. مدینہ شریف پہنچے تو بارگاہ رسالت میں حاضری دی. حدیث پاک ہے, آقا ارشاد فرماتے من زارا قبری, من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری مزار پر حاضری دے دی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی. تو شفاعت کوئی دیکھنے کی چیز تو نہیں ہے نا, کوئی شکل تو نہیں ہوتی. بس گئے, عقیدہ ہے, یقین ہے کہ حضور نے شفاعت دے دی, کا وعدہ کیا تو دے دیا, شفاعت کا وعدہ ہے تو دے دیا. اب ہوا کیا, حاضری دے کر سلام پڑھ کے سب لوٹے, تو مبارکباد دینے ایک دوسرے کو, مبارک ہو مبارک ہو, شفاعت مبارک شفاعت مبارک. یقین تھا ان لوگوں کو, اور ہونا بھی چاہیے, حضور نے کہہ دیا تو ہونا ہی ہے مبارک. یہ برہ بھولا بھالا بیچ میں کودا, کائے کی مبارکباد چل رہی. تو بولے شفاعت ملی نا حضور سے,
اس کی چل رہی تھی. تو بولے شفاعت ملی. تو اب یہ جب دیکھا کہ یہ بیچ میں گھس کر کے اس نے سوال کر دیا تو نواب کو پھر مذاق سوچی. تم کو نہیں ملی برا؟ نہیں مجھے تو نہیں ملی. بھئی اس کو ایسا لگا ذہن میں کہ شفاعت کوئی دکھنے والی چیز ہے, کوئی نظر آتی ہے اور نظر آئے گی تو شفاعت ملے گی. اب جب نواب کو مذاق سوچی تو کہا تم کو نہیں دیا حضور نے؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں دیا. اچھا ہمیں تو دیا الحمدللہ. اب یہ نظروں سے اوجھل ہوا, کھسکا, وہاں سے ہٹا اور روتا چلاتا سنہری جالیوں کے سامنے سیدھا اور جا کے کہا حضور میں نے سنا تھا کہ ہر جگہ امیر غریب چھوٹا بڑا دیکھا جاتا ہے, آپ کے یہاں نہیں دیکھا جاتا. اب آپ کے یہاں بھی یہ فرق ہونے لگا. دیوانگی یقین حضور آپ کے یہاں بھی واللہ یہ فرق ہو رہا ہے. نہیں آپ کے یہاں یہ فرق نہیں ہو سکتا. نواب کو شفاعت ملی مجھے نہیں ملی. اب میں یہی مروں گا, یہی چلاؤں گا, یہی گروں گا, یہی پڑھوں گا, جاؤں گا نہیں. مجھے بھی شفاعت دیجیے, میں بھی شفاعت لے کے جاؤں گا. اب یقین کہ یہاں دورہ سلوک نہیں ہو سکتا, یہاں امیر و غریب میں فرق نہیں ہو سکتا. میرے نواب کو شفاعت دی, مجھے بھی شفاعت چاہیے ورنہ میں جاؤں گا نہیں. دیوانگی کر رہا ہے. سنہری جالیوں سے ایک ہاتھ نکلا, جیسا یقین ویسی عطا, جیسی سوچ ویسی عطا. سنہری جالیوں سے ایک ہاتھ نکلا, خوبصورت سا گورا گورا ہاتھ, اور اس پہ ایک کاغذ تھا اور اس کاغذ پہ لکھا تھا ہم نے برہ سے شفاعت کا وعدہ کر لیا. یقین یقین ہے یہ یقین کی برکتیں ہیں. لیا کاغذ اور کودتا پھانتا آیا, ہمیں بھی مل گئی, ہمیں بھی مل گئی, ہمیں بھی مل گئی. پہنچا ہمیں بھی کیا مل گیا؟ کہا شفاعت. تم لوگوں کو ملی نا, بتاؤ تمہاری شفاعت کا ہے. یہ دیکھو میری شفاعت. جب نواب نے کاغذ پڑھا آنکھوں میں آنسو آ گئے, عقل والے پیچھے رہ گئے, عشق والا آگے بڑھ گئے. یہ یقین ہے میرے بھائیو, یقین یہ دلاتا ہے. یقین پیدا کرو, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اپنے اندر یقین, آج مسلم امہ میں یقین نہیں ہے, ورنہ برہ ایک دیوانے کا یقین پیدا کرو. بے شمار اس پر واقعات ہے. تو بات دور چلی گئی اور دور سے دور چلی گئی. تو عرض کیا کر رہا تھا, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اولیاء اللہ کے پاس جاؤ, یقین کے ساتھ جاؤ, انشاءاللہ بگڑی بنے گی, کام بنیں گے, اور ان کی دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں, تقدیریں تبدیل ہوتی ہے. اس لیے اپنے اندر یقین کا مادہ پیدا کرو. جو جتنا یقین والا ہوگا اللہ اس کو اتنا نوازے گا, اس کو اتنا عطا کرے گا. آپ کو نہیں جانا ڈاکوؤں کی طرف, نہیں جانا جادوگروں کی طرف, نہیں جانا سادھوؤں کی طرف. بچیاں آبرو لٹا رہی ہے, آپ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے, آپ کے گھر کی برکت کے نام پر, گھر کی بندش کے نام پر لوگ کیا کیا کر رہے ہیں.